ہمارا پاکستان کے حاضر خدمت ہیں. ہمیں کچھ اور گیسٹ نے جوائن کیا. تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہوش کاشف صاحبہ جو کہ ایچ او ڈی ہیں اورل پیتھولوجی کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عدنان کانپور والا صاحب. آپ جو ہیں وہ ایچ او ڈی پروفیسر ہیں کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیلا الطاف صاحبہ. آپ وائس پرنسپل ہیں کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کی, پروفیسر آف میڈیسن ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ڈاکٹر انیلا آپ سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں. آپ فرمائیں کیسے آپ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے کہ اے آئی جو ہے اس نے ایک سمجھ لیں ایک طرح کا پورا چینج کر دیا ہے میڈیسن کو, اور ہم اس میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں میڈیکل کے شعبے میں اے آئی کو ملاتے وقت. ہم ویسے ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں دوسرے شعبوں کے اندر, لیکن اس شعبے کے اندر تو ایک طرح کا ریولوشن آ گیا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ سو تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں ایک اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی جو ہمارے ینگ ڈاکٹرس کی طرف سے نہیں آیا, لیکن میں پھر بھی اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. بیسکلی دس از اے مشین لرننگ. So machine learning is basically reshaping the role of healthcare workers including young doctors. تو ان کا سوال ہونا چاہیے تھا کہ یہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اس مشین لرننگ میں. سو میرے خیال سے مشین لرننگ کے دور میں ان کو اور زیادہ محنت کرنی ہے, اور یہ ان کے لیے سرپرائزنگ ہوگا کہ ٹھیک ہے مشین لرننگ کے دور میں اور محنت کرنی ہے بیکاز ایک ٹاپک دیا بہت جلدی سے انہوں نے اس کو سرچ کیا نکل آیا. بٹ یس, آپ کو اگر سروائیو کرنا ہے تو آپ کو مشین لرننگ کے دور میں اور زیادہ محنت کرنی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک اسٹرانگ کلینکل ججمنٹ والا دماغ. ہمیں چاہیے ایک کریٹیکل تھنکر. ہمیں بٹن کلکر نہیں چاہیے, ہمیں ایک کریٹیکل تھنکر چاہیے. تو اس کے لیے انہیں اور کیا کرنا ہے؟ تو اسٹرانگ کلینکل ججمنٹ کے ساتھ ساتھ دے مسٹ لرن ہاؤ ٹو پریکٹس ڈیجیٹل تھراپیوٹکس. ان کو لرن کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ ہاؤ ٹو ویلیڈیٹ ریزلٹس آف اے آئی. دس از ویری امپورٹنٹ. کس طرح سے بات بتائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دیکھیے سب سے بڑی پروڈکٹ ہماری یہ لوگ, ہماری کوئی ٹوتھ پیسٹ کوئی سوپ پروڈکٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ پروڈکٹ وہ بچے ہیں, وہ نوجوان ہیں جو ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. تو ہم جب اے آئی سے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کہ آپ نے کریٹیکل تھنکنگ لانی ہے, سوچنا ہے, انوینشن کرنا ہے, ویژولائزیشن پاور بڑھانی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان کو رپورٹ بنا رہے ہیں؟ جیسے رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ بس جتنا مشین میں ڈال دیا اتنا پتا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں پتا. جی جی, میں بالکل یہ بات کر رہی ہوں کہ بٹن کلکرز نہیں بننا. ویلیڈیشن آف اے آئی ریزلٹ از ویری امپورٹنٹ. پیشنٹ کے ڈیٹا کو کس طرح سنتھسائز کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ایک غریب ملک کی عوام ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس بہت محدود وسائل ہیں اور ہمیں آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کو سرو کرنا ہے. سو ان کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ جو اویلیبل اے آئی ٹولس ہیں ان کی مدد سے ہم اس آبادی کے حصے کو کس طرح پہنچ سکتے ہیں اور ان کو کس طرح بہتر سرو کر سکتے ہیں. اے آئی جو آپ کا سوال تھا, اے آئی بیسکلی نمبرز دیکھتا ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایک ٹرینڈ آنکھ چاہیے, ایک کریٹیکل تھنکنگ والا دماغ چاہیے. سو یس, ان کو اور زیادہ محنت کرنی ہے. وہ ساری ابھی ہم جس سب لوگ بات کر رہے ہیں ہم سب ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, لیکن اب ہم اے آئی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بیکاز وی ہیو اے بیک گراؤنڈ نالج. ہمارے پاس وہ آنکھ ہے جو کہ خراب ہوتے ہوئے پیشنٹ کو دیکھ سکتی ہے. اے آئی ٹول میں آپ نمبر فیڈ کرتے ہیں. اے آئی ٹول میں آپ یہ نہیں بتا سکتے, اے آئی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ پیشنٹ کا رنگ اب نیلا ہو رہا ہے, اس میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. جو آپ دیکھیں گے وہ آپ نمبر ڈالیں گے اور وہی آپ کو آؤٹ پٹ ملے گا. تو اسی طرح سے ایک بہت کریٹیکل تھنکر اور ایک بہت اچھی ٹرینڈ آنکھ اور ایک اچھا ٹرینڈ ہاتھ ابھی بھی ہمیں چاہیے. جی بالکل چاہیے. اچھا, جو ہمارے ساتھ ابھی گیسٹ جوائن کیا, میں چاہوں گا کہ آپ سے سوالات جو سامنے ہمارے فیکلٹی یا اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. جی فرمائیے. ہاں, میرا نام ڈاکٹر افشا ہے. میرا آپ لوگ سے سوال ہے کہ اس وقت ڈاکٹر محمود نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی الحمدللہ اے آئی سپورٹڈ روبوٹکس سرجریز ہو رہی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس, ہم کو MBBS اور BDS ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے ملک میں یہ جو میڈیکل بیک گراؤنڈس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اے آئی سپورٹڈ جو ٹریننگ ہونی چاہیے, جیسے آپ نے بولا کریٹیکل تھنکنگ ہونا چاہیے, اور اے آئی سپورٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس فار ایگزامپل اگر ہم ڈینٹسٹری کی بات کریں تو اے آئی سپورٹ بہت سے ڈائگنوسٹک ٹولز آ چکے ہیں, بہت سارے سافٹ ویئرس آ چکے ہیں, لیکن اس کی نالج ہر کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں ہے ہمارے, ٹھیک ہے, انلیس اینڈ انٹل وہ اسٹوڈنٹ نے خود جا کے کوئی کورس کیا ہوا ہو انٹرنیشنلی,
تو اس کو سپورٹ، اس کو وہ نالج ہے کہ وہ اے آئی اس ٹول کو کس طرح سے آپریٹ کر سکتا ہے. تو ہمارے اس پاکستان ملک میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جب وہ گریجویٹ کر کے نکلیں گے، یا ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں جو کہ اس کو ٹرین کر رہے ہیں اس چیز کو ہیلپ کرنے کے لیے، مطلب اس کو یوز کرنے کے لیے اپنی ڈینٹسٹری میں یا MBBS میں؟ جی بالکل، ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں. ہماری جو اس وقت ٹاپ کی جتنی یونیورسٹیز ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن وہ کنٹینیوس اس کی ٹریننگ کرواتا ہے. اور ہم انٹرنیشنل، اس وقت جو دنیا ہے گلوبل ولیج ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی ایک ٹیکنیک ہے وہ یہاں نہیں ہو رہی، کہیں اور ہو رہی ہے. تو آپ بالکل جا کے یوٹیوب پہ باقی جگہوں پہ وہ ٹریننگ بچے دیکھ سکتے ہیں. اور اب جب ایک یونیورسٹی بنی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، IT کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اوپن ہوگا تو ہم ایک دوسری فیکلٹی سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اور ان بچوں کو ہم نے بات کی کہ ہم ریسرچ، جیسے پہلے ریسرچ پہ اتنی زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا تھا، آہستہ آہستہ ہم ان کو ریسرچ موڈیولز کروا رہے ہیں. تو اب ان کی جو کورسز ہیں ان میں یہ ہم ڈالیں گے کہ AI ان میڈیسن، AI ان ڈینٹسٹری کس طرح سے آپ انکارپوریٹ کریں اور ہیلپ کریں اور اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹرینڈ انڈیویجول ہے جب یہ پاکستان میں کام کرے یا پاکستان سے دنیا کے کسی بھی ملک میں جائے تو وہ کسی بھی ڈاکٹر سے پیچھے نہ ہو. تو اس کو وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، لیٹسٹ ایڈوانسمنٹس ہیں AI کے اندر، کمپیوٹرز کے اندر، وہ سب معلوم ہوں. وہ تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب ہم ایجوکیشن کے اندر اس کو انکارپوریٹ کریں. تو ایسے کئی ادارے ہیں جو کہ اس وقت یہ سب کر رہے ہیں. اور ایون اسکول کی لیول سے اس وقت سمر بریک ہے تو میں نے اپنے بچے کو بھیجا ہوا ہے کہ وہ AI کے اندر جا کے 1 ہفتے 2 ہفتے کا کسی یونیورسٹی کے اندر جا کے وہ کچھ کورس کرے. تو بالکل ادارے ہیں. نیکسٹ کوسچن. جی السلام علیکم، مائی نیم از محمد اسحار اینڈ آئی ایم فرام BDS فرسٹ ایئر. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم لوگ جو سیمینارز کرتے ہیں، ہم لوگ جو اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، سو ایز اے نیشن کیا ہم لوگ اس لیول پر ہیں کہ وی ایکسیپٹ دا ٹروتھ کہ AI ہمیں ریپلیس کرنے والا ہے یا پھر ہمیں اسسٹ کرے گا؟ بیکاز جو الائڈ سائنسز ہیں لائک ریڈیوگرافی ایکسیٹرا، سو اس میں اس طریقے سے ہے کہ ان کا جو ہمارے پاس ایک مستقبل ہے وہ بہت داؤ پہ لگا ہوا ہے. سو کیا ایز اے ڈاکٹرز، ایز اے ڈینٹسٹ، کیا ہم لوگ ان کو اسسٹ کریں گے؟ کیا ہم اس چیز کو قبول کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ بیفور کووڈ ہم کافی پیچھے تھے IT میں. وی ور ناٹ یوز ٹو دا آن لائن میٹنگس اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے نا، نہ ہمیں ورچوئل کلاس رومس کا پتہ ہوتا تھا، نہ لرننگ مینجمنٹ سسٹمس کا اتنا پتہ تھا. لیکن ایک جب ایٹماسفیئر آیا، ایک ضرورت آئی تو آپ نے وہ چیزیں سیکھی. تو سملرلی AI از اے نیڈ آف ٹائم. تو جب یہ چیزیں ضرورت اب بنتی چلی جا رہی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ دس کوڈ ہیلپ اے لاٹ. اگر ایک ڈاکٹر جو کہ صرف اسکلس رکھ رہا ہے اور ایک جو AI کی بھی نالج رکھ رہا ہے تو دیٹ وڈ بی ویری مچ ہیلپ فل. آپ اس کو ایز اے اپوننٹ نہ لیں بلکہ اٹس این اسسٹنٹ ٹول. ایک آپ کا اسسٹنٹ آپ کو ملا ہوا ہے جو آپ کو ہر چیز میں ہیلپ کرے گا. تو اگر آپ اس کو طریقے سے سیکھتے ہیں تو 1+1 ول میک 11. تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو یس، اگر اف یو آر ناٹ ریڈی دین وی شوڈ بی ریڈی، کیونکہ دا فیوچر از آف AI. ہر چیز میں آتا جا رہا ہے، جس اسپیڈ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو وی نیڈ ٹو اڈاپٹ آور سیلف. اور جیسا بھی پچھلا سوال بڑا اچھا پوچھا گیا تھا کہ جی ہم انڈر گریڈ لیول پر کیا کریں، تو ہمارے یہاں تھوڑا سا انفارچونیٹلی سسٹم سلو ہے. لیکن آپ نے دیکھا HEC نے ہر یونیورسٹی کو PMDC نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ نے مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے کورسز بھی انڈر گریڈ پہ کروانا. ٹھیک ہے نا، تو وہ چیز ریئلائزیشن میں آئی. تو بہت جلد آئی ایم شیور کہ AI والے کورسز بھی انڈر گریڈ پہ مینڈیٹری ہو جائیں گے کہ جی آپ نے یہ بیسک انفارمیشن اور نالج دینی ہے تاکہ آپ کے جو گریجویٹس نکل رہے ہیں دے آر ویل ٹرینڈ آف دیز ٹولس کہ وہ ان کو بہت افیکٹولی یوز کر سکیں اور پیشنٹ کیئر اس سے بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ٹائم ایک بریک کا اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ہمارے کالج میں ہمیں اس لیول پر بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اور مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے. اگر اس کی جگہ اگر AI اور ٹیچرس کو ریپلیس کیا جائے تو ہم کافی زیادہ سیکھ سکیں گے اس کے بارے میں. اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی جب ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے نا تو اس کا میں کروں یا نہ کروں، تو پیچھے جو
علم چاہیے نا, اس کے لیے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں آپ کو. نہیں تو اگر نہیں سمجھایا گیا, نہیں پڑھایا گیا یہ سارے علم, تو پھر وہ ٹیکنالوجی کا بھی صحیح استعمال نہیں کر پاؤ گے. جی میڈم. ایکچولی آپ کی پوائنٹ کسی حد تک درست ہے, لیکن دیکھیں اسلامیات, مطالعہ پاکستان اینڈ جو بھی بیسک آپ کو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں, یہ کوئی نئے سبجیکٹس نہیں ہیں. یہ سبجیکٹس وہ سبجیکٹس ہیں جو ہم گریڈ 1 سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, بٹ ہر دفعہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اگین ڈاکٹر عدنان کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ اے آئی is not going to replace these subjects, کیونکہ یہ بیسک سبجیکٹس ہیں. ہاں, اے آئی کو ایڈیشنلی ایڈ ہونا چاہیے ان دا کریکولم, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اینڈ اب جتنی اویئرنیس اور چیزیں گرو ہو رہی ہیں ریلیٹڈ ٹو اے آئی, اسپیشلی ان ہیلتھ کیئر, تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ مہینوں میں, انفیکٹ مے بی شاید اسی سال کے آخر میں ایک پروپوزل پی ایم ڈی سی اور ایچ ای سی کو جا رہا ہو کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے کریکولم کے اندر اے آئی کو ڈالیں, اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو ڈالیں, تاکہ آپ کی جو نالج ہے وہ ایڈوانس ہو سکے. بالکل, یہ ضرور اے آئی کو تو لازمی, میڈم یہ بالکل لازمی ایڈ کرنا ہوگا. بلکہ اے آئی ایسی چیز ہے کہ بات صرف میڈیکل کی نہیں ہے, ہر شعبے کے اندر, چاہے کوئی بھی فیکلٹی ہے, کوئی بھی شعبہ ہے, کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے, اس کے اندر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن بھائی یہ ہسٹری ہو گئی, سوشیولوجی ہو گئی, سائیکالوجی ہو گئی, اس کے علاوہ اور کیا کیا ہوتا ہے بھائی, پاکستان اسٹڈیز ہو گئی, اقدار ہیں ہماری, اقدار ہیں, اسلامیات ہو گئی, ویلیوز ہیں ہماری, اردو ہو گئی ہماری, چھوڑ نہیں تو سکتے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اگر اس کی ڈیپتھ نہیں ہوگی آپ کے اندر آج, تو پھر آپ جو ہے اس ٹیکنالوجی کا یا اس کیریئر کا بھی صحیح استعمال نہیں کر سکو گے. آپ کو اگر بم چلانا سکھا دیا جائے کہ جناب یہ ایٹم بم ہے میرے پاس, یہ مجھے چلانا ہے, تو وہ تو سب کچھ پتا ہوگا تمہیں. لیکن اگر یہ سبجیکٹ پڑھے ہوں گے نا, تو پھر بیک آف دا مائنڈ لوگوں کے حالات بھی پتا ہوں گے, ہسٹری بھی پتا ہوگی, ساری چیزیں پتا ہوں گی, پھر صحیح بٹن پہ جو ہے نا پریس کر سکو گے, ورنہ نہیں کر پاؤ گے. میں ایک بات ایڈ کروں گی اس میں, جی 3 پوائنٹس. اگین کریٹیکل مائنڈ, کریٹیکل تھنکرس. آپ اس وائزلی اپنی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, لیکن ایک اچھے ڈاکٹر بننے کے لیے 3rd پوائنٹ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کریٹیکل مائنڈ ہے, آپ نے ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرنا سیکھ لیا, آپ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ریپلیس کریں. ریپلیس تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایڈ ضرور کرنا چاہیے. لیکن 3rd کوالٹی کیا ہونی چاہیے ایک سکسیزفل ڈاکٹر کے لیے؟ ایمپتھی. ایمپتھی. وہ درد ہے, وہ درد آپ کو اے آئی سکھائے گا؟ وہ بالکل اے آئی نہیں سکھائے گا. کیا آپ کو اے آئی بتائے گا کہ ایک انسان کی جان بچانے کا کیا اجر ہے؟ آپ کو آپ کا مذہب بتائے گا. آپ کو محسوس کرنے کی صلاحیت کون دے گا؟ آپ کا مذہب دے گا. تو یہ ایڈ آن کرنا چاہیے, یس, بٹ وی شوڈنٹ ریپلیس دیٹ. ایمپتھی, اگر ایمپتھی نہیں ہے کبھی ایک کامیاب ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ساری ٹیکنالوجی. مائک دینا, مائک دینا, مائک دیں گے. اسلامیات تو ٹھیک ہے, لیکن اس مطالعہ پاکستان کا کوئی مجھے فائدہ نہیں. اس میں میں جواب دوں گا. اس میں یہ مجھے لگتا ہے ان سارے سبجیکٹ میں آپ کے نمبر کم آتے ہیں اور آپ کا ریزلٹ کا فرق پڑتا ہے, اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہے. اس وقت اگر ہم یہاں سے آئی ٹی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا مینجمنٹ سائنسز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یو کے, یو ایس اے, یورپ, تو وہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے اپنی کنٹری کی ہسٹری پڑھاتے ہیں. مینڈیٹری اگر آپ نے آئی ٹی پڑھنی ہے ان کی, تو ان کی کنٹری کی ہسٹری آف یو ایس اے پڑھنی پڑے گی, ہسٹری آف یو کے پڑھنی پڑے گی. دیکھو کسی وقت ہم بلڈنگ بلاکس ہے, آپ سب سے پہلے آپ نے یہاں ایڈمیشن لیا, اگر آپ کو آئی ٹی کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ کی چوائس غلط ہے, آپ غلط بی ڈی ایس میں آ گئے ہو یا ایم بی بی ایس میں, آپ آئی ٹی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے. تو سب سے پہلے جو آپ کو ہے کہ وہ تو ایک اچھا ڈینٹسٹ بننا ہے, اس کے بعد آئی ٹی کی سمجھ بھی رکھنی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. اس کا ایسے ہی مثال ہے کہ اگر آپ کی بلڈنگ کی بنیاد اسٹرانگ ہے تو اس پہ آپ بہت ساری عمارتیں کھڑی کر سکتے ہیں, 100 منزل تک جا سکتے ہیں, 2 منزل تک, 200 منزل تک اگر آپ کی اسٹرانگ بنیاد ہی اسٹرانگ نہیں, اگر آپ اپنی کنٹری کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کے دریاؤں کا مسئلہ ہے, پیچھے دریائے سندھ اگر بند ہو گیا تو کیا ہوگا, تو آپ کو جتنی بھی آئی ٹی آتی ہوگی, اگر آپ کو پانی نہیں ملے گا, کنٹری کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا, تو وہ سب ضائع ہو جائے گی. لیکن سر ایک چیز اور بھی ہے, جو مطالعہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا, تو مطالعہ پاکستان بھی میرے مطابق ہے, تو اس کو بھی ذرا وہاں پہ سچائی بھی کچھ لکھنی چاہیے بہت ساری چیزوں. یہ تو ڈائنامک ہے سارے سبجیکٹس. دیکھیں ہمارے پاس صرف دین اور قرآن جو ہے ایسا ہے کہ جس کا لفظ چینج نہیں ہو سکتا. باقی تو ریسرچ ہم کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ریسرچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ریسرچ ہم کرتے ہیں, پرانی جو نالج ہے, ہم تھیورمز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, وہ غلط ثابت ہوتی ہیں اور نئی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوسچن جی پلیز.
I'm a third year MBBS student here at KMU. My question is کہ ہمارے پاس ہم یوزلی لیمن جو بھی ہیں وہ اپنی لیب رپورٹس اور اس طرح کی چیزیں چیٹ GPT سے اور AI سے انٹرپریٹ کروا لیتے ہیں. The question is that یہ چیز ایک تو کتنی authentic ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ پھر they don't go to the doctor to get it interpreted, right? And then اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ یہ کیونکہ since it's the doctor's job, how does that impact the doctor as well? تو that's the question. بیسیکلی میں نے بہت شروع میں ایک بات کی تھی کہ وی مسٹ نو کہ ویلیڈیشن کیا ہے. ویلیڈیشن آف AI ریزلٹ از ویری امپورٹنٹ. AI کا ڈیٹا بیس ڈیولپ کس نے کیا ہے؟ اگر AI کا ڈیٹا بیس ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ڈیولپ کیا ہے, یس اٹ از ویری مچ اوتھینٹک. سو ویلیڈیشن اور کویسچننگ ایٹ دا سیم ٹائم یو آلسو مسٹ یو لرن ہاؤ ٹو کویسچن AI. تو اس کے لیے اگین آپ کی بیک گراؤنڈ نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو اٹ از بیسکلی ویری ہارمفل کہ کوئی لے مین اپنی رپورٹ ڈالے گا اور اس کو سوچے گا کہ یہ ایک ویلیڈیٹ ریزلٹس ہے, تو اٹس ناٹ دیئر. ٹھیک ہے, لاسٹ کوشچن کوئی کرنا چاہے گا؟ اگر ہم ایمپیتھی فیکٹر پہ جیسے آپ نے بات کی تھی, مجھے اسی سے مطابق سوال کرنا ہے. جیسے میں 4th ایئر میں ہوں, ہمیں ہسٹری ٹیکنگ ہوتی ہے, ہمیں جو کلینکل ایگزامینیشن ہوتی ہیں ہم ان کو چیٹ GPT پہ ڈالتے ہیں, ہمیں وہ پورا A to Z سارے اسٹیپس بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں وہ اس پہ یہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس چیز پہ آپ جو ہے وہ پیشنٹ پہ اسمائل کریں گے, اس پہ آپ ان سے تھوڑا سا امپیتھیٹکلی بات کر کے پوچھیں گے. تو اس چیز پہ جو ایک اوریجنل ایمپیتھی فیکٹر ہوتا ہے اس پہ کیا افیکٹ آئے گا؟ جی ڈاکٹر معروف. اگین میں پھر یہی کہوں گی کہ AI یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو انسان نے بنائی ہے, بٹ یہ انسان نہیں ہے. ٹھیک, تو جو ایک نیچرل ایمپیتھی فیکٹر ہے اس کو آپ کبھی بھی AI کی ایمپیتھی فیکٹر سے میچ نہیں کر سکتے, بیکاز AI کے پاس آپ ڈیٹیلز ڈال رہے ہیں. AI پیشنٹ نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے, نہ وہ پیشنٹ کی کلینکل کنڈیشنز دیکھ رہا ہے. بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں ڈاکٹر انیلا مجھے سیکنڈ کریں گی کہ جن میں لیب رپورٹس بالکل ٹھیک آ رہی ہوتی ہیں لیکن کلینکلی پیشنٹ ڈیٹوریٹ ہو رہا ہوتا ہے, یا بعض دفعہ کلینکلی پیشنٹ بہتر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی لیب رپورٹس چینج آ رہی ہوتی ہیں. تو اگین AI اس پیشنٹ کو نہیں دیکھ رہا, یو آر دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو لک ایٹ دی پیشنٹ. تو آپ ہی بہتر زیادہ جج کر سکتے ہیں. تو ابھی جو مجھے لگتا ہے اس کا جو ایک پورے سیشن کا جو کنسائز ایک میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں AI کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے ایڈوانٹیجز لے سکیں, لیکن اگین اٹ کین ناٹ ریپلیس ہیومنس. جی جی جی, اس میں ایک چیز میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے ایمپیتھی کی بات کی, آپ کو بتا ضرور ہے کہ آپ نے مسکرا کے ملنا ہے, آپ نے اچھے اس کے ساتھ ملنا ہے, لیکن ایموشنس اور ایمپیتھی بھی وہ اتنا اچھا نہیں سکھا سکتا ہے جتنا آپ کا کوئی سینئر کولیگ آپ کو سکھا سکتا ہے. اگر ایک کرٹیکلی ال پیشنٹ ہے جس کو کہ لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے, اس کو ابھی پتہ چلا, اگر آپ اس سے مسکرا کے ملیں گے تو وہ شاید آپ کو ایز اے فزیشین پسند نہیں کرے گا کہ یار مجھے بھی کینسر کا پتہ چلا, ڈاکٹر مسکرا رہا ہے. تو دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ AI آپ کو ویسے نہیں بتا سکتا, جو کہ آپ کو ایک ہیومن ایموشن سے کوئی ہیومن سکھا سکتا ہے. تو وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن ضرور دیتا ہے, لیکن ان گائیڈ لائنس کو فالو کس طرح کرنا چاہیے, آپ کو اپنی انٹیلیجنس بھی یوز کرنی چاہیے. یو کی ناٹ فالو AI بلائنڈلی. ٹھیک ہے جی. آئی ایم ڈاکٹر عافیہ شمیم. میرا کویشچن یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا سرجری ہم جب انسیشن دیتے ہیں تو جو چیز ہم سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس ڈیزیز کے لیے اس کا سرجری کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے اس وقت. تو اگر اس جگہ سرجن کی جگہ روبوٹ ہوگا تو اس کے اندر جو انفارمیشن فیڈ کی گئی ہوگی وہ اسی حساب سے کام کرے گا. تو آپ کو نہیں لگتا جب تک اس میں ایڈوانسمنٹ نہیں آ جاتی ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس کی جان جا سکتی ہے ڈیورنگ دا سرجری؟ That is the limitation of AI. ٹھیک ہے, that is the limitation of that robot. اس لیے کہ اگین وہ اس سچویشن میں اس پوائنٹ کے اوپر وہ ججمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ آپ ایز اے ہیومن دے سکتے ہیں. اینڈ یو کین امیڈیٹلی چینج یور ٹریٹمنٹ پلان, یو کین امیڈیٹلی چینج یور تھراپیوٹکس. تو یہ اس کی لمیٹیشن ہے. تو ہوپ فلی ہم جو ہیں وہ سپیریئر ہی رہیں گے AI سے, اور AI ہمارے انڈر ہی آئے گا. اچھا, اگر ہم اور دیکھیں تو یہ جو AI کی بات کر رہے ہیں, یہ AI کس نے بنایا ہے؟ تو HI جو ہے ہیومن انٹیلیجنس, اسی نے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی بنایا ہے. تو وہ جو اس کا جو ملٹی ڈائمینشنل اور رول ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو ہیومن انٹیلیجنس رہے گی ہمیشہ. اور آپ اس کا ماڈل نہیں سمجھے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ مشین کو ایک انسٹرکشن دے دیں وہ ویسے ہی فالو کر لیتا ہے. یو ہیو ٹو پٹ اے لاٹ آف انفارمیشن انٹو دا مشین فرسٹ, پھر اس کا ایک الگورتھم, ایک سسٹم سیٹ ہوتا ہے, پھر اس کی بیسس پہ وہ ڈیسیجن لیتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے.
تو ایسا نہیں ہوتا کہ روبوٹک سرجری میں بھی آپ نے صرف اس کو کہا کہ جی سرجری کر کے لے آؤ تو آگے اور کچھ آپ نے اس کو انفارمیشن فیڈ نہیں کی ہے. لائک ایون آپ کوئی چیٹ باٹ بھی خود ڈیولپ کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو اس کو کمپلیٹ انفارمیشن پہلے دینی پڑتی ہے, پھر آپ اس سے اس فیلڈ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایبڈومینل سرجری کے لیے کسی روبوٹ کو کھڑا کر دیا اور اس کو باقی سرجری کے پرنسپلز نہیں سکھائے اور چیزیں نہ بتائیں. ٹائم ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ایک بس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کہنا چاہوں گا, اے آئی کے یوز میں the most important thing is the ethics. ایک آپ کی ایک لمیٹیشن, ایک بار ایک ایتھیکل ایسپیکٹ بہت ضروری ہے, اسپیشلی وین یو ڈیل ان ہیلتھ کیئر ود پیشنٹ. کہ جی ٹرانسپیرنسی کتنی ہونی چاہیے, پیشنٹ کا ڈیٹا جو بھی آپ اس کا انفارمیشن لے رہے ہیں, تو دیٹس ویری مچ امپورٹنٹ کہ وہ سیکیور ہے, کیونکہ آپ ایک سسٹم کو دے رہے ہیں تو ایک اس کے جو اپنی پرسنل انفارمیشن ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈسکلوز ہو. تو یہ سارے ایتھیکل پرنسپلس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. تو دیر آر شوڈ بی پالیسیز اوور ہیئر کہ آپ نے اے آئی کو ہیلتھ کیئر میں کسی بھی فیلڈ میں کیسے یوز کرنا ہے, کیونکہ وی نیڈ ٹو ورک, دا گورنمنٹ نیڈ ٹو ورک. کیونکہ ابھی تک ہم تو اگر سن ٹیکسٹ بک کی کتابیں دیکھیں تو آج تک تو کمپیوٹر میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ واٹ از اے سی پی یو, واٹ از اے کی بورڈ اینڈ واٹ از اے ماؤس. یو نیڈ ٹو سیٹ سم پالیسیز تاکہ آپ کے لوگوں کو پتا ہو کہ جی ایتھیکل یوز آف اے آئی کس طرح سے ہونا چاہیے. اچھا, ہم بہت بات کرتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے, جو بچے ہیں, یہ کیسے نکل رہے ہیں, کتنی کوالٹی ہے, بٹ واٹ اباؤٹ دا کوالٹی آف فیکلٹی ڈاکٹر مہوش, کتنا ان کو بھی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے, یا ایک دفعہ کوئی پروفیسر بن گیا تو سمجھتا ہے مجھے سب کچھ معلوم ہے, مجھے اب کچھ نہیں سیکھنا دنیا سے؟ دیکھیں لرننگ کی تو کوئی نہ عمر ہے نہ حد ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایکٹیو لرنر ہیں تو مجھے لگتا ہے جب تک آپ قبر تک نہیں پہنچ جاتے آپ لرن کرتے رہیں. تو اے آئی, میں تھوڑی سی ینگ ہوں, اگر میں ڈاکٹر فیصل کی کروں تو مطلب ہم لوگوں کے ٹائم پہ اے آئی نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے سیکھا, سب سیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل مجھ سے زیادہ اچھا اے آئی جانتے ہیں کیونکہ یہ کلینیشین بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم سب لرن کر رہے ہیں اور ہم سب اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اگر فیکلٹی ٹرین نہیں, اگین اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ ہم سب ٹرینڈ ہوتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کریں تو آبویسلی ہم سب سے پہلے وہ ہیں. میں نے تو ابھی ایک کورس میں بھی داخلہ لیا ہوا ہے اے آئی کے لیے, اینڈ آئی ایم لرننگ اٹ. ہمیں زیادہ ضروری ہے کہ ینگ جنریشن تو ٹیک فرینڈلی ہے, تو ہم ایلینس ہیں ان جنریشن کے. جی, ہم میں نے بھی یہ سوال اسی لیے پوچھا ہے, بالکل, کیونکہ ہمارے جو پروفیسرز ہیں, جو سینئر لوگ ہیں, تو کبھی کبھی وہ کچھ چیزیں سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے. جو اسٹوڈنٹس ہم سے جلدی چیزیں سیکھیں گے, ینگر جنریشن اور جلدی سیکھے گی, ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. جی ڈاکٹر انیلا, لیکن میرے خیال سے وی آر دا بیسٹ پرسن جو یہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری بیسکس بہت اسٹرانگ ہے, ہم نے ریئل ورلڈ سینیریو ڈیل کیے اور ہم ریئل ورلڈ سینیریو ڈیل کرتے ہیں. سو وی آر دا بیسٹ پرسن. کمبینیشن میرے خیال سے ہماری جنریشن سب سے اچھی ہے کہ جو کہ ہم یہ پک کر سکتے ہیں کہ یس دے آر ڈوئنگ رانگ. اچھا, یہ ویسے بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے. میرے خیال سے یہ جو جنریشن ہے, آپ کی جنریشن ایکس جسے کہتے ہیں, جس نے وہ ڈائل والا فون استعمال کیا ہے, اور پھر انٹرنیٹ آیا, اور پھر جو ہے وہ موبائل فون آئے, پھر اسمارٹ فون آئے, پھر سب چیزیں آئیں. تو یہ جو پروسیس سے جنریشن گزر کے یہاں تک آپ لوگ آئے اور ہم لوگ آئے ہیں, تو ہم شاید اب جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے ڈاکٹر فیصل, اس سے بہتر ہے. بالکل, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فائدہ اور نقصان کیا ہے, اور کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اے آئی ہار جاتی ہے اور ہیومن انٹیلیجنس وہاں جیت جاتی ہے. تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن اسپیشلی, آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کیا اے آئی ہمیں سیکھنی چاہیے نہیں سیکھنی چاہیے, ہم نے دیکھا کہ پہلے میڈیکل ایجوکیشن میں ایک ٹیچر ہوتا تھا, کلینیشین ہے, کسی سبجیکٹ کا سرجن ہے یا آرتھوڈونٹسٹ ہے, اس کو نہیں. اب پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل نے مینڈیٹری کیا ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن کا کورس بھی اس نے کیا ہو کہ بچے کو پڑھانا کیسے. اس میڈیکل ایجوکیشن میں اے آئی کی ہیلپ کیسے لی جاتی ہے, اب ہمارے سارے ٹیچرز کو وہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے آپ ایڈوانسمنٹ. صحت کا شعبہ سب سے بڑی ذمہ داری ریاست کی ہے, حکومت کی ہے. کیا حکومت کو جتنا انویسٹمنٹ کرنا چاہیے حکومت کر رہی ہے؟ یہ ذمہ داری سب کی ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو یہاں پہ. اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہوگی, اگر ہم کہیں گے کہ ہر چیز حکومت کی ذمہ داری ہے, تو پاسبل ہوگا نہیں.
تو ہمارے جو انٹرپرینرز ہیں ان کو بھی آگے آنا پڑے گا, کیونکہ اگر کوئی اے آئی کی چیز ڈیولپ ہوتی ہے ان کا بھی فائدہ, ان کا بھی ایڈوانٹیج ہے. تو اس وقت دنیا میں کئی ایسے سینٹرز ہیں کہ جو کہ آپ کے آئیڈیاز کو لے کے جاتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں چیزیں اور کلک کر جاتی ہیں, ان کو پیسہ بھی بہت ملتا ہے. تو بالکل پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ تمام پینلسٹ کا اور تمام اسٹوڈنٹس کا. بڑے زبردست جذبات اور خیالات آج کے شو میں رہے, اور یہ سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, کسی کی جان بچانا, اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے, اور وہ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ سب کام. لیکن اس میں ٹیکنالوجی جو ہے اس نے چیزوں کو جو ہے وہ آسان بھی کر دیا ہے, اور ہم اس کی مدد سے زیادہ جانیں بچا پا رہے ہیں, زیادہ ڈائگنوس ہو رہا ہے, اور زیادہ جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, کم وقت کے اندر زیادہ بہتر چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے چیلنجز بھی ہیں, تو اس چیلنجز پہ آج بات ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں, اس میں اور جو ڈائمنشن اس میں بات کریں انشاءاللہ فیوچر میں. رضوان جعفر اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.